کے ناظم اعلیٰ مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت جناب محمد شفیق نظامی صاحب، جناب محمد عزیز اللہ سیفی صاحب، جناب شاہ جہان صاحب، عبدالرحیم صاحب، اور میرے عزیز جس نے اس خوبصورت مجلس کا محفل کا اہتمام کیا، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کی اپنی سوچ، عاشقان مصطفیٰ کا اپنا ایک معیار ہے۔ ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیوں کہ ہم محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کسی کی قسمت میں عمران خان زندہ باد آیا، کسی کی قسمت میں زرداری زندہ باد آیا، کسی کی قسمت میں نواز شریف زندہ باد آیا۔ عاشقان مصطفیٰ، تم مبارکباد کے مستحق ہو کہ تمہاری قسمت میں یا رسول اللہ زندہ باد آیا۔ اس لیے ہمارے قائد امیر المجاہدین کشت عشق مصطفیٰ فناف الرسول فی العشق والرسول، جناب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، ہماری یہ پہچان ہے۔ نعرہ مالکوں کا ہوگا، نعرہ رسول اللہ کا ہوگا، اور نعرہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جو نعرہ حضور کا لگائے گا، جو حضور کے دین کے لیے کام کرے گا، جو حضور کے دین کے لیے میدان میں آئے گا، تو حضور کے دین اس کی پشت نہیں لگنے دیتا، اور اس کی پشت پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے، تو وہ کوئی ایسے نہیں ہوتا، اس کی پشت پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے پورا زمانہ ایک طرف ہو جائے، رسول اللہ کا دیوانہ ایک طرف ہو جائے، پورا زمانہ اس کی نہ کوئی حکومت، نہ اس زمانے میں بسنے والے وڈیرے، نہ اس زمانے میں رہنے والے جگیردار، نہ فوج، نہ حکومت وقت اس کو گرا سکتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی بغیر رحمت اللہ تعالی علیہ، بغیر ٹانگوں کے جب فیض آباد کی سرزمین پر پہنچے، پوری حکومت ایک طرف، وہ مجاہد ایک طرف، تھوڑے سے بندے لے کر میدان عمل میں اترا۔ دنیا نے دیکھا کہ اگر آخرکار حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اس عاشق مصطفیٰ کی پائے استقلال میں جنبش تک بھی پیدا ہوئی، شل برستے رہے، گولیاں برستی رہی، اور لوگ شہید ہوتے رہے، آپ کی جماعت کے کارکن زخمی ہوتے رہے، وہ دیوانہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع روشن کرنے والا، وہ عاشق رسول، اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا رہا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ پھر میں آخر میں عرض کروں مختصراً، لوگ آپ فرماتے تھے کہ ہم حضور کے دین کی بات کرتے ہیں، ہمارا ویژن یہ ہے، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہمارا سوچ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دین مصطفیٰ تخت کے اوپر آئے۔ جب ہم دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت لوگ دین مصطفیٰ کے مقابلے میں روڈ لے کر آتے ہیں۔ ہم دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، لوگ نالی اور کھالی لے کر آتے ہیں۔ ہم دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو لوگ بجلی اور میٹر کی بات لے کر آتے ہیں کہ میٹر ہم نے لگوائے، روڈ ہم نے بنوائے، ہم بنا دیں گے، گٹر ہم ٹھیک کروا دیں گے۔ نادانو، تمہاری سوچ کیا ہے؟ ایک طرف ہے دین مصطفیٰ، ایک طرف ہے سڑک اور گٹر، کس کو ترجیح دو گے؟ وزنی کون سا پلہ ہے؟ دین مصطفیٰ کے مقابلے میں وہ حیثیت ہے گٹر اور سڑک کی؟ ہم دین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہود و ہنود پریشان
یہ پاکستان کی میزائل اور ایٹم بم سے نہیں ہے، یہ یہود و ہنود پریشان ہے تو اشکان مصطفیٰ سے ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ایٹم بم ان کا کوئی کام نہیں کریں گے، ان کے اندر جو عشق مصطفیٰ کا ایٹم بم رہتا ہے، جب جیب پھٹتا ہے تو اس کے آگے کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ توجہ ہے؟ پریشان اس لیے، اور پھر ہمارے سیاستدان بھی پریشان اس لیے ہیں، ہمارے دنیا دار بھی پریشان اس لیے ہیں۔ تو جب حضور کا دین تخت کے اوپر آئے گا تو ہماری یہ جھوٹ، ہمارے فراڈ، ہمارے یہ جھوٹے وعدے، ہماری یہ بناوٹ، یہ ہمارے دھوکہ بازی، یہ ہماری جو اپنے دھوکے کے اندر، جال کے اندر پھنسا کر ہم ہر سال ووٹ لے کر جاتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دین و مصطفیٰ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہے، حضور کا دین تو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا جھوٹ ختم ہو جائے گا، جب حضور کا دین تخت پر آئے گا عزت محفوظ رہے گی، جب حضور کا دین تخت پر آئے گا معیشت بحال ہوگی، جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو عدل و انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پر ملے گا، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ جب حضور کے عاشق یہ اسمبلی میں پہنچیں گے، دین مصطفیٰ کی بات کریں گے تو کوئی قادیانی، کوئی یہودی، کوئی نصرانی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال سکے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مکمل طور پہ تحفظ ہوگا اور ملک پاکستان میں حضور کے عاشقوں کی حکومت ہوگی، نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ ہم کہتے لوگوں 70 سال سے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہو، لیکن اس طرف کسی دھوکے میں نہ آنا، اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی فلاح چاہتے ہو، قبر کی روشنی چاہتے ہو، لواء الحمد کے جھنڈے کا سایہ چاہتے ہو، میرے محبوب کی شفاعت چاہتے ہو، تو 8 فروری کو کرین کے اوپر مور لگا کر مدینہ کی طرف رخ کر کے عرض کرو یا رسول اللہ میرا تن بھی آپ کے لیے ہے، میرا من بھی آپ کے لیے ہے، میرا ووٹ بھی آپ کے لیے، میری اولاد بھی آپ کے لیے ہے۔ اس لیے میرے مسلک کا امام کہہ گیا، میرا قائد اس کو بار بار پڑھتا تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضور آپ کے مدرسے کی چٹائیاں نہیں ہے، آپ کے مدرسے کے طالب علم ایسے زمین پر بیٹھ کے درس و حدیث پڑھتے ہیں، اور آپ کے مدرسے کے طالب علم لوگوں کے گھروں سے روٹیاں لے کر گزارے کرتے ہیں، آپ کے طلباء کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، نان پارا کی تعریف کر لو، مدرسے کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی، چٹائیاں بھی خوبصورت ملے گی، آپ کے بچوں کو لباس بھی اچھا ملے گا اور وظیفہ بھی دے گا وہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا احمد رضا نے ایک ہی ہستی کی تعریف کی ہے، وہ ہے مدینے کا تاجدار۔ یہ احمد رضا کی زبان یا قلم یا ہاتھ کسی اور کی تعریف کے لیے نہیں چلتا، نہ زبان کھلتی ہے، زبان کھلتی ہے تو مدینے کے تاجدار کے لیے کھلتی ہے۔ میں ان سے کیوں مانگوں؟ میرے آقا کے در سے جو پھرتا ہے وہ در بدر پھرتا ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، پیروں کو دیکھیں، وڈیروں کو دیکھیں، جنہوں نے حضور کا در چھوڑ دیا وہ در در پھر رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی نون لیگ میں، کبھی پی ٹی آئی میں، کبھی کسی جماعت میں، کبھی کسی جماعت میں، کیونکہ حالت تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کے در کو تھام لیا ہے اللہ نے ساری مخلوق کے رخ اسی کی طرف کر دیے ہیں۔ بھائی حضور سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم پیار کیوں کرتے ہیں؟ توجہ ہے؟ پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری محبت کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے دامن میں میرے آقا کا دربار موجود ہے، میرے آقا کی نسبت موجود ہے، اور ان کی جو بھی ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، مولوی ہے، پیر ہے، نمبردار ہے، جگیردار ہے، جس نے حضور کے در کے ساتھ لو لگا لی ہے، ساری دنیا کے رخ اللہ نے اس عاشق کی طرف کر دیے ہیں۔ بھائی کوئی خادم حسین رضوی کا بیک گراؤنڈ ہے رحمت اللہ علیہ کا؟ کوئی باپ ولی، کوئی دادا ولی کوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی نسبت اور اپنا تعلق مدینے کے سلطان سے جوڑ لیا، میرے آقا کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا، اللہ نے مخلوق کے رخ ان کی طرف کر دیے ہیں۔ جس نے بھی حضور کے در کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اللہ مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جو حضور کے در سے پھرتے ہیں چاہے اس کی اولاد ابا اجداد کتنے ہی کیوں نہ نیک ولی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں در در کی ٹھوکریں
در در پہ لے جاتا ہے، در در پہ جا کے پھرتے اور مارے پھرتے ہیں، اور دنیا داروں کے ہاتھ آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تیرے در سے ججار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار میں نے حضور کے بغیر کسی کی تعریف نہیں کی، میں کیوں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ احمد رضا روٹی کے ٹکڑے کی خاطر کسی دنیا دار کی تعریف کرے۔ روٹی اللہ دیتا ہے، بوسیلے مصطفیٰ دیتا ہے، عزت اللہ عطا کرتا ہے، محبوب کی نسبت کے صدقے سے عطا کرتا ہے۔ ہم غلام ہیں تو مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں، کسی دنیا دار کے غلام نہیں۔ جب حضور کا کوئی غلام بنتا ہے اللہ ہر غلامی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو اگر غلامی سے نجات چاہتے ہو تو حضور کے دین کے ساتھ وفا کرو، اللہ قبر بھی روشن کرے گا اور حشر میں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔